السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے تنہائیاں سوار دو، آسیہ رئیس خان۔ ہم نے آسیہ رئیس خان سے ہمارے چینل پر ان کی ناولز اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ فیملی ایشو بیس کہانی ہے، نفرت سے محبت کی داستان ہے، سوشل رومانٹک ناول ہے اور ہیپی اینڈنگ ہے۔ اور آپ سبھی جن لوگوں نے بھی آسیہ رئیس خان کی ناول سن رکھی ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کی ناول بہت اچھی ہوتی ہے۔ چلے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے بے یقینی سے چاروں سمت دیکھا۔ کمرہ اسی حالت میں تھا جیسا وہ چھوڑ گیا تھا۔ اسے تو اب یاد بھی نہ تھا کہ واپسی پر آخری بار یہ ابتری کب دیکھی تھی۔ اسے اب اس منظر کی عادت نہیں رہی تھی، حالانکہ پھیلاتا وہی تھا۔ کرسی کی پشت پر لٹکا تولیہ، پلنگ کی بے ترتیب چادر، الماری کے کھلے پرت، میز کے قریب رکھے جوتے اور ان پر پڑی کل کی جرابیں۔ عرصہ ہوا اس کا کمرہ کام والی ماسی کے رحم و کرم پر نہیں تھا، بلکہ کسی کی نظر عنایت اور مشقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ صرف عنایت اور مشقت۔ دو شکوہ بھری آنکھوں نے اس کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ان آنکھوں میں لکھے اسی محنت مشقت کے ہم قافیہ چار حرفی لفظ سے تو وہ بھاگتا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے بے ترتیب سانسوں کے بیچ ہی اس پر انکشاف ہوا تھا کہ چار حرفی لفظ اب اس کے لیے محض ایک لفظ نہیں رہا، زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہو کر اب یہ دل کے پاتال تک پہنچ گیا ہے، اور یہ انکشاف خلاف توقع سے خوش اور دکھی دونوں کر گیا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ کر پلنگ کی بے ترتیب سی چادر پر گر گیا۔ کیا یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا؟ اسے خیال آیا، سوری یار۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تصور میں اس سے معافی مانگی۔ نہ جانے وہ کب سے اس کمرے میں آ رہی تھی، لیکن اس نے غور اس وقت کیا جب گرد و غبار سے پاک میز، ترتیب سے سجی کتابیں، تولیہ، جوتے، جرابیں، ہیئر برش سب جگہ پر ملنے لگے۔ یہ سب کام والی ماسی کے کام نہ تھے کہ وہ جو چیز جہاں ہے اسے وہاں سے ایک انچ بھی سرکانے کا گناہ کیے بنا جھاڑو لگا کر فرش پونچھ دیا کرتی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی اوپر چھت پر آ کر کس نے جانچنا تھا یا شکایت کرنا تھی۔ پھر اس کے استری شدہ کپڑے الماری میں ترتیب سے رکھے ملنے لگے۔ پہلے اس نے سوچا دادی نے شاید اس کے کام کی ذمہ داری سدرا کو دے رکھی ہے، لیکن پھر جلد ہی دیر رات واپسی پر اسے میز پر ہاٹ پاٹ میں کبھی بریانی ملتی تو کبھی قورمہ، ماں چمچہ، پلیٹ اور پانی کی بوتل کے، ورنہ گھر میں سب جانتے تھے وہ اکثر باہر سے ہی کھانا کھا کر آتا ہے۔ کسی دن نہیں کھاتا تو خود ہی کچن میں جا کر لے لیتا تھا۔ اس کی سالگرہ پر جب اسے وہاں گلاب جامن سے بھرا پیالہ ملا، اس دن وہ حقیقتاً چونکا۔ یہ کوئی خاص تھا جسے اس کی پسند کا بھی علم تھا، اور اس کے خاص دنوں کا بھی۔ جلد ہی ان التفات کے ساتھ مختصر سا نوٹ بھی ہوتا۔ کبھی پڑوس میں کسی کی منگنی کی خوشی میں پلاؤ ملتا تو کبھی گھر یا پڑوس میں کسی کی سالگرہ کا، کبھی اس کے امتحان ختم ہونے کی خوشی میں تو کبھی امتحانوں کی تیاری کے لیے۔ نوٹ کا سلسلہ بھی یوں ہی شروع نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں در آ رہی تبدیلیوں کے نتیجے میں اپنی زندگی میں محسوس ہو رہی ہلچل اور گرم جوشی پر اس نے جب اپنے آس پاس غور کرنا شروع کیا اور گھر میں آنے جانے والوں پر توجہ مرکوز کی تو دو معصوم پرشکوہ آنکھیں اس سے زیادہ دن مخفی نہ رہ سکی جو ہمہ وقت اس کے تعاقب میں رہتی تھی۔ مزید توجہ اور مشاہدے سے کئی اور راز بھی کھلے۔ کمرے اور زندگی میں ہونے والی تبدیلی اور مداخلت سے دل و ذہن کے تیور بھی بدل رہے تھے، اور اسے یہ بات خوش کرنے کی بجائے اداس کر گئی تھی۔ وہ اس جیسے خشک اور بیزار بندے سے بہت بہتر کے قابل تھی، وہ جسے محبت کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کیسے اس محبت سے گندھی لڑکی کے لائق ہو سکتا تھا؟ اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کے قابل نہیں، یہ فکر اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے۔ وہ پرتفکر سا رات بھر اپنے کمرے کے آگے کھلی چھت پر کرسی ڈالے بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ اگلی رات جب وہ واپس آیا تو اس کی میز کے سامنے والی دیوار پر تنبیہی پوسٹر لگا تھا جس پر انگریزی میں لکھا تھا اسموکنگ کلز۔ ساتھ ہی سیاہ مارکر سے اضافی غصے والا ایموجی بنایا گیا۔ کوئی اور بھی اس کے ہمراہ شب بیدار تھا۔ یہ حقیقت اسے اور بے قرار کر گئی۔ وہ اسے باز رکھنا چاہتا تھا، یہی اسے روک دینا چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے دراز سے مارکر نکالا اور پوسٹر پر ہی لکھا، تو کہ وادی گل رنگ کی شہزادی ہے، دیکھ بیکار سے انسان کے لیے وقف نہ ہو، تیرے خوابوں کے جزیروں میں بڑی رونق ہے، ایک انجان سے طوفان کے لیے وقف نہ ہو۔ اگلی شب وہ پوسٹر دیوار سے غائب تھا۔ وہ کچھ اخذ کرتا اس سے پہلے ہی میز پر رکھی چٹ نظر آ گئی۔ مجھے ڈر ہے
میرے آنسو تیری آنکھوں سے نہ چھلکے، ذرا سوچ کر سمجھ کر مجھے سوگوار کرنا، میرے بد نصیب واز تیری زندگی ہی کیا ہے، نہ کسی سے دل لگانا نہ کسی سے پیار کرنا۔ بیک وقت اس کا یقین اور طنز بری طرح جھنڈا گیا تھا، لیکن اس نے اپنی روش نہ بدلی۔ اس نظر سے جھلکتے دھنک رنگ جذبوں میں سب سے نمایاں رنگ شکایتی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ اس آنکھ مچولی کو انجوائے کرنے لگا، مگر پھر بھی سب جانتے ہوئے انجان بنا رہا۔ آج اس کا فائنل پیپر تھا، اسے امید تھی آج بھی کچھ خاص اس کی میز پر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ایک مختصر سے پیغام کے ساتھ، اور اب خلاف توقع کمرے کا یہ حال دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے کسی کا صبر آخری حدوں تک آزما لیا ہے۔ اس کے باوجود اس کے مقابل جانے کو تیار نہ تھا۔ اس کے اپنے میٹھے سے احساسات پر ایک خیال حاوی تھا کہ وہ اس جیسا روکھا پھیکا بندہ ریزرو نہیں کرتی ہے۔ بھوک لگی تھی، لیکن وہ نیچے جانے کی بجائے پلنگ پر پڑا رہا۔ سوچتے سوچتے بالآخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ تیمور والدہ کی وفات کے وقت 5 برس کا تھا۔ دادی اور خاندان والوں نے دوسری شادی کروانا چاہی، لیکن منصور احمد نے سختی سے انکار کر دیا۔ یوں دادی یہیں ان کے ساتھ رہنے لگی۔ بیوی کی جدائی سے نبردآزما منصور احمد نے خود کو مصروف تر کر لیا اور آفس کے بعد کسی فلاحی ادارے میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جانے لگے۔ وہ گھر اس وقت آتے جب تیمور سو چکا ہوتا۔ ماں کی مستقل غیر موجودگی، باپ کی عدم دستیابی کے بیچ دادی کے زیر سایہ تیمور خاموش اور تنہا ہوتا گیا۔ اسکول میں بھی وہ خود تک محدود رہنے والا لائق بچہ تھا۔ دادی بیٹے کا گھر اور پوتا سنبھالنے میں بے حال رہتی۔ ساری دنیا میں وہی تھی جو اسے پاس بلاتی، قریب بٹھا کر پیار کرتی، گلے لگاتی، چومتی، لیکن بڑھتی عمر، بڑھتے وزن اور کمزور ہوتے قوا کے ساتھ بڑھتی تھکان اور کمزوری نے محبت کے اظہار بھی کم سے کم کرتے ہوئے ختم کر دی۔ اور پھر تیمور بہت سمجھدار بچہ ہے، یہ کہہ کر مان کر بہت کچھ اس سے چھن گیا تھا۔ کسی کو خیال نہ آیا کہ کتنا بھی سمجھدار صحیح ہے تو بچہ ہی۔ کچھ سال بعد زندگی کی یکسانیت اور تنہائی سے گھبرا کے منصور احمد دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ دادی تو دن رات یہی دعا مانگتی تھی۔ بس پھر جلد ہی تیمور کی 11ویں سالگرہ کے چند دن بعد فرحانہ بیاہ کر اس گھر میں آ گئی۔ فطرتاً نیک اور پرخلوص عورت تھی۔ انہوں نے تیمور کے قریب آنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید خود میں سمٹ گیا۔ منصور احمد کی پیش قدمی پر بھی وہ جواباً کسی گرمجوشی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ انہوں نے بھی زیادہ تردد نہیں کیا۔ اسے باپ سے فطری محبت تھی، جس کے جواب میں اسے بے توجہی اور سرد مہری ملی تھی۔ اس نے اب تک جو زندگی گزاری تھی، اس کے بعد اب اسے جذباتی وابستگی اور اپنائیت کا اظہار کوفتوں مبتلا کرتا تھا۔ قدرت نے اسے ممتا سے محروم کیا تھا، باپ نے خود اسے اپنی محبت سے محروم کر دیا، اور باقی ساری محرومیات تیمور نے خود اپنی زندگی میں شامل کر لی تھی۔ اس کے نہ دوست تھے نہ کوئی شوق، وہ ذہین تھا اور اس نے خود کو کتابوں میں ہی گم کر رکھا۔ 2 سال بعد گھر میں عادل اور اس کے 2 سال بعد زونا کا اضافہ ہو گیا۔ اسی سال اس کی اکلوتی پھپھو اپنی بیٹی کو دادی کے پاس چھوڑ گئی۔ مشترکہ خاندان کا حصہ تھی اور ان کے یہاں اولاد صرف بیٹوں کو سمجھا جاتا تھا۔ پھپھو کا خیال تھا اسے اپنی نانی کے پاس بہتر پرورش اور ماحول ملے گا۔ تیمور کی زندگی میں ذرا سی تبدیلی انجینئرنگ کالج میں جانے کے بعد آئی۔ وہ ذہین اور خوبصورت تھا، نہ دوست تھے نہ دیگر دلچسپیاں، اس لیے جلد ہی مغرور مشہور ہو گیا اور پھر کوئی اس مغرور کے پاس نہ پھٹکتا۔ واحد صفوان تھا جو مسلسل اس کے آگے پیچھے پھرتا رہا۔ مسلسل 1.5 سال کی جدوجہد کے بعد اس کا کھول توڑ پایا تھا۔ اب اس کا اکلوتا جگری یار تھا۔ کالج کے بعد زیادہ وقت تو صفوان کے ساتھ گزارتا، گھر بس سونے کے لیے آتا تھا۔ چونکہ لائق فائق بچہ تھا، تعلیمی ریکارڈ اچھا تھا، اس لیے گھر میں بھی کسی نے اس کے طرز زندگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ چھٹیوں میں کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتا یا پھر کوئی کورس جوائن کر لیتا۔ یوں گھر سے بالکل ہی بے تعلق ہوتا گیا۔ جب اس نے چھت پر بنے نئے کمرے میں منتقل ہونے کی بات کی تو دادی نے جواب دیا تھا کہ وہ تو مہمانوں کے لیے بنایا ہے۔ تب سدرا نے کہا تھا، نانی، یہ ہمارے گھر کے مستقل مہمان ہیں، انہیں ہی اوپر جانے دے۔ اور اوپر آ کر وہ مزید سب سے الگ تھلگ ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فون اٹھا کر وقت دیکھا۔ فجر ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر کمرہ ٹھیک کرنے لگا۔ کام کرتے سے احساس ہوا کہ شدید بھوک لگی ہے۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ بغل والی 3 منزلہ عمارت کی وجہ سے چھت کے اس حصے میں چھاؤں ہی رہتی تھی۔ وہیں 2 کرسیاں رکھی تھی۔ وہ ایک کرسی پر ٹک گیا۔ نیچے خاموشی تھی، مگر وہ جانتا تھا ذرا دیر میں وہاں ہنگامے جاگ جائیں گے۔ دادی کا تخت صحن میں تھا۔ باورچی خانہ بھی باقی کمروں سے الگ تھلگ برآمدے میں تھا۔ دادی، فرحانہ اور سدرا کے علاوہ سدرا کی 4 عدد سہیلیاں بھی کچھ دیر میں وہاں پہنچنے والی تھی۔ وہ اپنے گھروں سے زیادہ یہاں پائی جاتی تھی۔ محلے میں سب کے علم میں تھا، گھر میں کوئی خطرہ نہیں۔ اکلوتا جوان لڑکا اوپر ہوتا ہے۔ یاسر سے
یا سرے سے گھر میں ہی ہوتا نہیں۔ پھر فرحانہ پکانے مشتاق تھی اور دادی سلائی کڑھائی میں۔ منصور احمد کے پاس کتابیں بہت تھیں۔ انہیں سب وجوہات کی بنا پر وہ لڑکیاں اپنے گھر سے زیادہ اکلوتا جوان لڑکا اوپر ہوتا ہے یا سرے سے گھر میں ہوتا ہی نہیں۔ پھر فرحانہ پکانے میں مشتاق تھی اور دادی سلائی کڑھائی میں۔ منصور احمد کے پاس کتابیں بہت تھیں۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر وہ لڑکیاں اپنے گھر سے زیادہ وقت یہاں گزارتی تھیں۔ چھٹی کے دن زونا اور عادل بھی وہیں سائیکل یا کھلونے کے لیے موجود ہوتے۔ یہ ساری خبر اس لیے تھی اسے کہ اب وہ کبھی کبھار اس کی موجودگی میں نیچے جانے لگا تھا۔ اس کی کشش اسے کھینچتی اور اپنی کم مائیگی اسے دور جانے پر مجبور کرتی۔ اس پل اینڈ آپشن میں اس نے اتنے دن گزار دیے تھے، لیکن فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس کا سامنا کرے یا یوں ہی انجان بنا رہے۔ خالی صحن کو دیکھتے ہوئے وہ رات والے واقعے کی وجہ سوچ رہا تھا۔ کہیں وہ بیمار تو نہیں؟ نہیں، کل صبح ہی تو دیکھا تھا، ہو سکتا ہے دوپہر یا شام میں طبیعت خراب ہوئی ہو۔ بیمار تو وہ اس سے پہلے بھی رہی ہے، لیکن تب تو کمرے کا حال ایسا نہیں تھا، وہ تب بھی آئی تھی۔ پھر اب کیا وجہ ہے؟ ناراض ہے؟ ہاں، غصہ ہے، لیکن اتنا غصہ کیوں؟ اچھا، جیسے تم جانتے نہیں۔ دل کی آواز پر اس نے پہلو بدلا۔ کل تو تم نے تصور میں اس سے سوری بھی کر لی تھی۔ ہاں تو اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ کیا سچ میں تم کچھ نہیں کر سکتے؟ اسے اسی بات کا غصہ ہے کہ تم سب جانتے بھی خاموش ہو۔ وہ کہاں تک تمہارے پیچھے آئے؟ تم پلٹ کر اسے دیکھ لو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ واقعی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذہن و دل کی بحث میں دھپ کی آواز مخل ہوئی۔ بازو والی چھت سے سدرا کی سہیلی ہانیہ اس طرف کودی تھی۔ اس طرف آ کر اس نے ہاتھ جھاڑ کر چھتوں کے درمیان بنی قدرے اونچی کومن دیوار پر رکھا ہاٹ پاٹ اٹھایا جو تیمور کئی بار اپنی میز پر دیکھ چکا تھا۔ تیمور کی غیر موجودگی کا یقین ہونے پر ہی وہ یہ شارٹ کٹ استعمال کرتی تھی، لیکن آج غلطی ہو ہی گئی۔ صحن میں اترنے والی سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے اس نے یوں ہی گردن گھمائی۔ تیمور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے یوں گڑبڑائی جیسے کوئی مافوق الفطرت شے دیکھ لی، پھر اٹینشن میں آئی اور سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ جانے وہ کتنی دیر وہاں یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا، نہا کر نکلا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو نیچے سے آوازیں آنے لگی۔ کچھ سوچ کر وہ بھی نیچے چلا آیا۔ باورچی خانے کے دروازے کے باہر سدرا کی سہیلی نمبر 2 اور 3 صدف اور زارا بیٹھی تھی۔ کپڑے میں رنگ لگائے دادی سے نیا سبق لے کر اب پریکٹس کر رہی تھی۔ رنگ ہے شاید۔ اتنی صبح صبح یہ کام؟ انہیں دیکھ کر اس نے دل میں سوچا، آج تم جلدی اٹھ گئے۔ اس کے سلام کا جواب دے کر دادی نے کہا، جی وہ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے زونا اس کی آواز سن کر دوڑتی باہر آئی۔ بھائی، آج مجھے واٹر کلر کا نیو باکس لا دیں گے پلیز؟ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کے سرد رویے کے باوجود وہ جتنی دیر ان کے درمیان رہتا، عادل اور زونا اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے۔ کچھ دنوں سے وہ فون کر کے فرمائشیں بھی کرنے لگے تھے۔ تھینک یو۔ چونکہ چھٹی کا دن ٹی وی دیکھنے پر وقت کی پابندی نہیں تھی، سو وہ اپنی بات کہہ کر واپس اندر چلی گئی۔ تبھی فرحانہ ان دونوں کو چائے دے گئی۔ السلام علیکم۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے اس نے بڑی گرمجوشی سے لمبا سا سلام کیا، لیکن دادی کے قریب تیمور کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ سدرا کی سہیلی نمبر 4 نویرا عرف ویرا تھی۔ دادی نے جواب دیا تبھی سدرا باورچی خانے سے باہر آئی۔ کتاب لائی ہو یا پھر بھول گئی؟ لائی ہوں۔ اس نے قریب جا کر غدیل شفائی کا مجموعہ کلام اسے تھمایا۔ ماموں دوبارہ پوچھ چکے ہیں مجھ سے۔ سدرا کتاب لے کر اندر چلی گئی۔ وہ زارا صدف کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تیمور نے چائے کا گھونٹ لے کر پوچھا۔ جواب دادی نے اپنے گھٹنوں کے درد سے شروع کیا اور پھر فرحانہ کے چھوٹے بھائی کی شادی، عادل کی کھانسی، منصور احمد کا بلڈ پریشر اور زونا کی شرارتوں سے ہوتا آخر میں سدرا کے پھر ایک پیپر میں فیل ہو جانے پر ختم ہوا۔ آج تم جلدی اٹھ گئے؟ خالی کپ لینے آئی فرحانہ نے بھی وہی سوال کیا۔ اصل مجھے بھوک لگی ہے، رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اسے کہنا ہی پڑا۔ ارے بیٹا، تو پہلے بتانا تھا نا۔ سدرا، دادی نے آواز لگائی، مجھے کہیں۔ دادی کیا کام ہے؟ باورچی خانے سے ہانیہ برآمد ہوئی۔ نہیں، میں بناتی ہوں، فرحانہ نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تبھی عادل نے دروازے سے آواز لگائی، امی آپ کو ابو بلا رہے۔ تیمور کو دیکھ کر وہ بھی صحن میں چلا آیا۔ تم منصور کو دیکھو، یہ بچیاں بنا دے گی، سدرا کو بھیج دو اندر سے۔ کہاں رہ گئی؟ دادی نے کہا۔ فرحانہ نے ٹرے ہانیہ کو تھماتے کچھ ہدایت دیے اندر چلے گئی۔ ہانیہ کے ساتھ ہی زارا، صدف اور ویرا بھی باورچی خانے میں چلی گئی۔ ذرا دیر بعد سدرا بھی ان میں شامل ہو گئی۔ اس نے دادی کے قریب رکھا اردو اخبار اٹھا لیا۔ بظاہر وہ اخبار میں گم تھا، لیکن اس کا سارا دھیان باورچی خانے میں 2 ناراض سی آنکھوں والی لڑکی کی طرف تھا۔ تیری دادی واپس آئی زارا؟ اسے مشغول پا کر دادی نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ابھی نہیں نانی، اگلے ہفتے آئے گی، اس نے دروازے میں آ کر جواب دیا۔ سدرا کی سہیلی اسی کی طرح نانی
ماموں اور ممانی بلاتی تھی۔ اچھا یعنی ویرا کی منگنی میں نہیں رہے گی؟ ابھی کہاں ہو رہی ویرا کی منگنی؟ کل ہی تو اس کی ماں آئی تھی تو کہہ رہی تھی انہوں نے ساری جانچ پڑتال کر لی، اچھا خاندان ہے، نزدیکی کوئی تاریخ پر منگنی رکھ لیں گے، اسی ہفتے کا کہہ رہی تھی۔ ویرا نے انکار کر دیا ہے نانی، ہانیہ نے دروازے سے جھانک کر اطلاع دی اور غائب ہو گئی۔ ہیں کیوں؟ یا آج کل کی لڑکیاں بھی؟ دادی نے تعصب سے سر ہلایا۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ وقت بعد سدرا نے ٹرے لا کر اس کے آگے رکھی، اس کے پیچھے وہ سب بھی باہر آ گئی۔ ہانیہ کے آلو کے پراٹھے بھی رکھ دینا تھا، دادی نے کہا۔ جی دیے ہیں نانی۔ تیمور نے ٹرے میں دیکھا، رات کا قیمہ، روٹی، آلو کا پراٹھا، آملیٹ، چھوٹے سے تھرماس میں چائے، خالی کپ اور پانی کی بوتل۔ تھینکس۔ ٹرے اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ سدرا نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تیمور نے اس ناراض چہرے کو دیکھا۔ پہلے نوالے کے لیے روٹی توڑتے ہوئے اسے روٹی کے نیچے ریپر کے ساتھ 2 چھوٹی کینڈی نظر آئی۔ بھوک اتنی لگی تھی کہ اس نے کیوں بھی نہیں سوچا، لیکن آملیٹ کا پہلا نوالا منہ میں رکھتے اسے وہاں ان کی موجودگی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اس نے پانی کی آدھی بوتل خالی کر دی، پھر بھی مرچوں نے جو آگ لگائی تھی وہ کم نہ ہوئی، تو اس نے کینڈی منہ میں ڈال کر چبا ڈالی۔ مرچوں جیسا ہی تیز غصہ ہے، اس نے سو کرتے سوچا۔ ڈرتے ڈرتے قیمہ اور آلو کا پراٹھا چکھا اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ آملیٹ ایک طرف رکھا، اس نے قیمہ اور پراٹھا کھایا۔ جب اس نے صفوان کو سارا ماجرا سنایا تو پہلے اس نے اتنے دنوں تک یہ سب چھپائے رکھنے پر اس کی سرزنش کی، پھر اسے شانوں سے تھام کر بڑے پیار سے دیکھا۔ بھائی میرے، اس سے خدمتیں کروا رہے ہو، ناز اٹھا رہے ہو اور زبان پر کفل لگا رکھا ہے، پلٹ کر شکریہ تک نہیں کہا۔ پھر بھی اس نے صرف کام سے ہاتھ کھینچا اور مرچیں کھلائی۔ میں ہوتا تو تم کیوں ہونے لگے؟ تیمور نے اس کے ہاتھ جھٹک کر اسے دور کیا۔ مثال ہے مثال، پوری سن لو۔ میں ہوتا تو کھینچ کے 2 رکھ بھی دیتا، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، بہت نرم دل ہے۔ ہاں وہ تو ظاہر ہے، تمہارے جیسے پتھر سے سر جو ٹکرا رہی ہو۔ تیمور خاموش رہا۔ اظہار محبت نہ کرو لیکن شکریہ تو کہو اسے۔ صفوان کی بات پر اس نے فوراً کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھ سے، چاہے جتنے جھوٹ کہہ لو، بہانے گھڑ لو، لیکن خود سے اقرار کر لو تبھی اسے کہہ سکو گے۔ پھر انکار کرنا چاہتا تھا لیکن لب بھینچ کر اسے گھور رہا۔ صفوان کے چہرے پر لکھا، مزید بکواس کی تو رد عمل کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اس لیے وہ خاموش رہا۔ رات گھر پہنچا تو کمرہ بھی ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ گیا تھا۔ اس کا دل اداس ہو گیا کہ وہ آج بھی اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ یہ معمولی بات نہ تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے کمرے کی سجی سنوری شکل کے ساتھ یہ نیا احساس اسے اچھا لگتا تھا کہ کوئی اس کمرے میں موجود ہوتا ہے، اور یہ احساس اس کی تنہائی زائل کر دیتا تھا۔ 2 دن سے وہ کمرے میں نہیں آئی تو کمرے کی فضا میں اس کی سانسوں کی حدت معدوم تھی۔ ہوا میں تیرتا اپنائیت کا لمس کہیں گم تھا۔ اس کمی کے ساتھ ہی اکیلے پن کا ناگ پھر فن پھیلاتا محسوس ہوا۔ اس کے اندر اترتی اداسی نے اس سے پل بھر میں وہ فیصلہ کروا لیا جو صفوان نہیں کروا پایا تھا۔ اگلے دن وہ سحپہری گھر آ گیا۔ صحن خالی تھا۔ دادی سے ملنے ان کے کمرے میں جانا ضروری تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے ہال میں داخل ہوا، دوسری طرف سے آ رہی سدرا سے ٹکرا گیا۔ سوری، آپ تو ہے ہی آنکھوں والے اندھے۔ اپنی پیشانی سہلاتے بڑبڑائی۔ اس نے بھی دل میں تائید کی۔ دادی کہاں ہیں؟ جانے لگی تو تیمور نے پوچھا، اپنے کمرے میں۔ اس نے ان کے کمرے کی سمت اشارہ کیا۔ دادی کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے صحن میں ہانیہ کے سلام کی آواز سنی تھی۔ دادی کے کمرے میں حسب امید زارا اور نویرہ موجود تھی۔ دادی فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ ان کی بات ختم ہونے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ ان کی بات جلدی ختم ہونے کے آثار نہ تھے اور وہ بے آرام ہو رہا تھا۔ زارا فرش پر کپڑا پھیلائے کوئی ڈیزائن ٹریس کر رہی تھی اور نویرہ بڑے غور سے دادی کی بات سن رہی تھی۔ دادی نے فون کان سے ہٹا کر نویرہ کو تھمایا۔ سدرا کو دے دو، اس کی ماں کو بات کرنی ہے۔ نویرہ فون لے کر دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ دادی، صفوان اور میں 10 دن کے لیے ہل اسٹیشن جا رہے۔ اس نے بنا کسی تمہید کے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ باہر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا ویرا؟ دادی نے آواز لگائی۔ کچھ نہیں نانی، فون گرا تھا، ٹھیک ہے۔ وہیں سے جواب دے کر چلی گئی۔ کب جا رہے ہو؟ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی کچھ دیر میں نکلوں گا۔ کل رک جاتے، کچھ مہمان آ رہے۔ رات کو ٹکٹس ہے دادی؟ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا۔ دادی کے پاس ذرا دیر رک کر وہ کمرے میں آیا اور اپنا بیگ لے کر چلا گیا۔ تیمور نے دروازے کو ہلکے سے دھکا دیا۔ حسب توقع دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا۔ آواز سن کر قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی، لیکن رخ نہیں موڑا۔ تیمور نے اس کی پشت کو دیکھتے سلام کیا اور آگے آیا۔ وہ اس کے پیچھے پہنچ کر رکا، تب اس نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا۔ تیمور قدم بڑھا کر اس کی طرف اس کے قریب ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تم کچھ لکھ رہی تھی، رک کیوں گئی؟ اب اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے کو لمبا کھینچا۔ ڈائریکٹ مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں شاکی نظروں سے دیکھا جنہوں نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔
تمہیں کچھ اندازہ ہے ان آنکھوں نے مجھے کس قدر تنگ کیا ہے؟ آپ سے زیادہ نہیں کیا ہوگا، تو چلو تنگ کرنے کا سلسلہ بند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ سب کہہ دیتے ہیں جو مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہی روٹھا انداز جو اس کے چہرے اور آنکھوں میں ٹھہرا رہتا تھا۔ ہاں، تمہارا دل اس وقت مجھ سے لڑنے کا ہے، بلکہ تم اس وقت مجھ سے دو دو ہاتھ کرنے کا سوچ رہی ہو۔ وہ خلاف طبع شوق ہوا مگر وہ چپ رہی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا تمہیں اتنا غصہ آتا ہے کہ بھوکا سلانے کے بعد مرچوں والا ناشتہ بھی دو گی، اور مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ جو لفظ زبان پر مچل رہے تھے وہ کہنا نہیں چاہتی تھی اور دوسرا متبادل سوچ نہیں رہا تھا۔ بے حس ہو، سنگ دل ہوں۔ تیمور نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ نہیں، بے وقوف۔ بے وقوف؟ تیمور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پورے 5 ماہ 10 دن ہو گئے ہیں جب میں نے پہلی بار اس کمرے میں قدم رکھا تھا، اور میرے خیال سے کچھ دن بعد ہی آپ جان گئے تھے کہ یہ میں ہوں۔ سب جانتے بھی چپ رہنا بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ تیمور کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی اور وہ اس سے 100% متفق تھا۔ تو یہ بے وقوف بندہ آج اعتراف کرتا ہے۔ اتنے سارے بہادرانہ اقدام کے بعد اب یہ سن کر اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ میرا دل تمہاری محبت کے آگے کب کا گھٹنے ٹیک چکا، اب یہ سر جھکائے منتظر ہے کہ سدرا یوں تنگ کیے جانے کی کیا سزا سناتی ہے۔ اس کی زبان سے تمہاری محبت سنتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس نے خود کو رونے سے باز رکھنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر بھی گال نم ہونے لگے تھے۔ میں نے کئی ممکنہ رد عمل سوچے تھے لیکن یہ نہیں سوچا تھا۔ تیمور اس دل فریب منظر کو دیکھ کر گویا ہوا۔ اس نے سنبھل کر گال خشک کی اور مسکرائی، اور میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس کی شاکی آنکھیں اس وقت چمک رہی تھی۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے منمنایا اور سدرا ہنسنے لگی۔ ویسے تم کیا لکھ رہی تھی؟ تیمور نے میز پر رکھے رائٹنگ پیڈ کو دیکھا جو خالی تھا۔ سدرا نے اس کی کتابوں کے ساتھ رکھی پرانی ڈائری اٹھائی۔ میں آج یہ آخری کوشش کرنے آئی تھی۔ تیمور کو کچھ یاد آیا۔ اوپر شفٹ ہوتے وقت آپ یہ نیچے کمرے میں بھول گئے تھے۔ اسکول کے زمانے میں کبھی کبھی اس میں لکھتا تھا، لیکن یہ سلسلہ بھی زیادہ دن نہ چل سکا تھا۔ ہمارے حالات ایک سے تھے کہ ہمیں اپنوں نے خود سے دور کر دیا تھا۔ رشتوں کے ہوتے ہوئے ہم تعلق کی مہربانی اور چھاؤں سے محروم تھے۔ سگے رشتوں کی بیگانگی اور بے رخی ہم دونوں کے حصے میں آئی تھی۔ آپ نے اپنے گرد فصیلیں کھڑی کر لی، بالکل تنہا ہو گئے۔ آپ کو محبت نہیں ملی تو آپ نے خود کو محبت دینے سے بھی بری الذمہ مان لیا، اور مجھے اپنوں کی بے رخی، بیگانگی اور خود غرضی نے محبت اور رشتوں کا قدرداں بنا دیا۔ ذرا سے خلوص اور اپنائیت کو بھی میرے لیے اہم بنا دیا۔ تھوڑی سی بھی توجہ اور محبت ملی تو میں نے بہت جتن کیے کہ وہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ نانی اور ممانی کی شفقت میں ممتا ڈھونڈ لی، ماموں کی اپنائیت کو بہت جانا، زونا اور عادل کو بالکل بڑی بہنوں والا پیار دیا۔ وہ سانس لینے کو رکی اور وہ دم سادے سن رہا تھا۔ مجھے محبت نہ ملی تو مجھے دوسروں میں محبت بانٹنے کی اہمیت سمجھ آئی۔ میں نے اسے عادت بنا لی اور اسی عادت نے آہستہ آہستہ میرے چاروں طرف محبتیں پھیلا دی۔ اس ڈائری میں چند صفحے ہی لکھے تھے، وہ بھی برسوں پہلے، لیکن یہ پڑھ کر مجھے اس بچے کی محرومی اور تنہائی نے بڑا بے چین کیا۔ اس کا درد مجھے مانوس لگا اور اس بچے سے ہمدردی جانے کب تیمور احمد سے محبت میں ڈھل گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ڈائری پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ کہنا مشکل تھا کہ تیمور اپنی نم ہوتی پلکوں پر زیادہ حیران تھا سدرا کی بات پر، اور میں نے آپ کی خود ساختہ فصیلیں گرانے کی کوشش شروع کی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو، تمہاری یہ کوشش مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی آواز بھیگی سی تھی۔ ممانی بہت اچھی ہے، ماموں بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس عمر میں ماموں اور دادی دونوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو فوراً سب کے ساتھ یہ فاصلے ختم کر دینے چاہیے۔ شروعات تمہارے ساتھ کی تو ہے۔ اس کا انداز بدلا۔ کل سے سب کے ساتھ نیچے کھانا کھائیں اور وقت بھی دے۔ سدرا نے قصداً اس کا بدلا انداز نظر انداز کر کے سنجیدگی سے کہا، جو حکم۔ سدرا نے ڈائری واپس میز پر رکھ دی۔ کئی لمحے دم سادے ان کی آواز کے منتظر مایوس سے آگے بڑھ گئے۔ کل دادی سے سن لینے کے بعد بھی آپ کے جانے کے فیصلے پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ سوچا انہیں یہاں آنے کی زحمت نہ دوں اور ہاں کر دوں۔ اب اتنا بھی نہ ڈراؤ، ساری عمر تمہارے غصے سے ڈرنے کے لیے وہ مرچوں والا آملیٹ کافی ہے۔ کینڈی بھی دی تھی میں نے، اس نے جتایا۔ تیمور دھیرے سے ہنس پڑا۔ میں صبح دادی کے اٹھتے ہی ان سے کہہ دوں گا کہ مہمانوں کا باہر کا راستہ دکھائے اور سدرا کے ہمیشہ یہاں رہنے کا انتظام کر دے۔ ذرا دیر رک کر اس نے جیسے سرگوشی میں کہا، بلکہ جلد اس کمرے میں پہنچانے کا انتظام بھی کر دے۔ سدرا کے چہرے پر پھیلتی سرخی بڑی دلچسپ تھی۔ میں جاؤں؟ اس نے پیروں کی انگلیاں بھینچ کر کہا۔ تمہارا یوروپ؟
تیمور نے اس کے چہرے کے سامنے انگشت شہادت دائرے میں گھماتے ہوئے کہا، پہلی بار دیکھا ہے اور اگر میں مزید رکی رہی تو چہرے کا وہ حال ہوگا کہ صبح سب جان جائیں گے۔ اس نے اپنے گال پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا، کیا جان جائیں گے؟ یہ مغلوب اور شرمیلی صدرہ اس کے اندر نئے جذبے جگا رہی تھی۔ اس نے پھر وہی شاکی نظر اس پر مرکوز کی۔ ممانی سب جانتی ہے، سمجھ جائے گی کہ آپ کو عقل آ گئی ہے۔ دادی کے لیے میرا چہرہ پڑھنا مشکل نہیں، کہیں وہ اسے آنے والے رشتے کی خوشی نہ سمجھ لے، اور میری سے 2 سہیلیاں آپ کے فراق میں ہی گھر آتی ہے، اڑتی چڑیوں کے پر گن سکتی ہے۔ انکشاف تھے تو سہیلیاں دراصل رقیب ہے اور ممانی سہیلی۔ جی۔ صدرہ کرسی ایک طرف کھسکا کر باہر جانے کو تیار تھی۔ پہلی ساس بہو ہوگی جو سہیلیہ ہے۔ اس کے بے اختیار کہے جملے پر صدرہ نے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ اس کا تاثر دیکھ کر تیمور کو تھوڑا وقت لگا سمجھنے میں۔ اس نے پہلی بار اپنے اور فرحانہ کے تعلق کو تسلیم کیا تھا۔ خجل سا محسوس کرتے مسکرا دیا۔ سچ ہے، اکثر ہمارے خوشیوں کے بیچ کی سب سے بڑی دیوار ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ شب بخیر۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے صدرہ نے کہا، کل ناشتے میں مرچیں تو نہیں ہوگی نا؟ اس نے پوچھا۔ صرف میٹھا۔ باہر نکلنے سے پہلے صدرہ نے پلٹ کر کہا، اور باہر نکل کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ آسیہ رئیس خان۔ واو، بہت ہی پیاری، بہت خوبصورت، رومانٹک سی لو اسٹوری ہے۔ کیسی لگی؟ ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔